السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قرآن مجید کی یہ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت جو آپ نے بھیجی سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور اس کا شان نزول بھی صحیح البخاری کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے جب ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو انہیں جا کر کلمہ توحید کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں چچا آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ دوسری آیت جو یہاں پر آپ نے بھیجی ہے وہ آیت بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، اور یہ منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تو جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اس کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ کے لیے گئے تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ ادا کریں، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے جو منافق ہو تو اس کی نماز ہرگز نہ پڑھیں، یعنی نماز جنازہ اس کی ادا نہ کریں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان دونوں آیات سے کہ جو مشرک ہو اور جو منافق ہو اس کا نماز جنازہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ رب العالمین بتا دیتے تھے کہ فلاں پکا منافق ہے، اور اسی طرح یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں پکا مشرک ہے، اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، اور وہ اسی طرح شرک پر فوت ہوتا تھا۔ تو جیسے کہ آیت کے الفاظ ہیں من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب آپ کے لیے یہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، تو اب آپ اور مومن کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جو بندہ پکا کافر اور پکا مشرک ہے، جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تو صاف ظاہر ہے کہ نہ اس کے لیے دعا کی جائے گی مرنے کے بعد، دنیا میں جیتے ہوئے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ابو جہل کے ذریعے عزت دے دے، مطلب کیا ہے، اس کو ہدایت دے دے۔ کافروں کو دعوت بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ کوشش کرتے تھے، ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جائے، شرک کرتے ہوئے فوت ہو جائے، تو پھر اس کے لیے استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ لیکن اب ان آیات کو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی آیت ابو طالب جو پکا کافر اور مشرک تھا، جس نے یہ زبان سے اقرار کیا اور اپنی موت سے قبل بھی یہ کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر فوت ہوتا ہوں، یعنی کفر پر فوت ہوتا ہوں، تو اس کے لیے استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شرک پر اور کفر پر مر رہا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی، اس کی شرارتیں اور اس کی منافقت سب پر واضح تھی، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ اب ان آیات کو ہم مسلمانوں پر کہ جن میں گناہ پائے جاتے ہیں یا جو لا علمی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان پر ہم اس آیات کو فٹ نہیں کر سکتے،
اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ کلمے کے منکر نہیں ہیں، یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اب ایک بندے نے کلمے کا اقرار کر لیا، آپ کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو آپ کیسے اس کو کافر اور مشرک کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا ہے؟ اس میں وہ حدیث بھی آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو کہا تھا جس نے کافروں سے جنگ کرتے ہوئے ایک کافر پر جب تلوار رکھی تو اس نے زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہوں، تو اس صحابی نے پھر بھی اس کی گردن کو مار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو آ کر پورا ماجرا سنایا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، وہ تو دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یقین ہو گیا آپ کو، آپ پر وحی نازل ہوئی؟ نعوذ باللہ۔ یا آپ کو یہ یقین کیسے ہو گیا کہ یہ بندہ جو فوت ہو رہا ہے یہ کفر اور شرک پر ہی فوت ہو رہا ہے، اس کے کلمے کا آپ اعتبار ہی نہیں کرتے؟ کس وجہ سے نہیں کرتے؟ اور پھر اگر کلمے کے باوجود کبھی اس سے شرک جیسا گناہ ہوا ہے تو اگر لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جاہل ہے۔ اور اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے تو صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک درخت ہونا چاہیے، جیسے مشرکین اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لگاتے ہیں برکت کے لیے، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے ہی کہہ رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ان کے الہ ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر غلطی کی وجہ سے کوئی کرتا ہے اور اس کا دل کفر پر مطمئن نہیں ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ جو شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کفر پر نہیں ہے تو وہ بات اس کی طرف لوٹ آتی ہے، اور تکفیر کرنا، کسی کو کافر کہہ دینا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جو قرآن کی عربی کو سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، جس کو احادیث کے ذخیرے کا علم نہیں ہے، وہ لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا پھرے۔ یہ تو تحقیق کے بعد علماء اور بڑے بڑے مفتیان کا کام ہے، اور وہ بھی ایسے فتویٰ نہیں لگاتے، وہ پہلے اس بندے کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، اس کے پاس نالج کتنا ہے، اس پہ اتمام حجت کی جاتی ہے، اس کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے، توحید اس کو سمجھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر پھر بھی وہ ظاہر انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے کہ جو گلی محلے میں بیٹھا ہو اور وہ کفر کے فتوے بانٹتا پھرے۔ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آیات ایک منافق کے بارے میں اور ایک ابو طالب مشرک اور کفر پر فوت ہونے کے بارے میں ہے، جس کو آپ کلمہ گو مسلمانوں پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ النحل، سورت نمبر 16، آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اس سے کفر یا کلمہ کہلوایا جا رہا ہے لیکن وہ زبان سے ڈرتے ہوئے کہہ دیتا ہے، مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے، دل اس کا مطمئن ہے، تو اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن
کفر کا فتویٰ کس پر لگے گا؟ کافر کون ہوگا؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، یعنی دل سے ہو کر وہ یہ کہتا ہے. تو کیا یہ لوگ دل سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت موجود نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جہالت کی وجہ سے ان تک علم نہیں پہنچا، جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچایا جائے، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے پہنچایا جائے، ان کی عقائد کی اصلاح کی جائے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جاہل ہے، کوئی لا علم ہے یا تعویل کرتا ہے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور یہی صحیح دین اسلام ہے، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ اس پہ کفر کے فتوے لگا دیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ من شرح بالکفر صدرن، جو دل سے سینہ کھول کر، سینے سے، دل سے یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں توحید کو نہیں مانتا، میں شرک کو ہی درست اور صحیح سمجھتا ہوں، تو پھر ایسے شخص فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تمام آیات کو سامنے رکھیے، احادیث کو سامنے رکھیے، تو یہ بات آپ کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس لیے دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو جن نے اسلام قبول کیا ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے، بلکہ دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو دین میں داخل کیا جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم چند لوگ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی پوری کی پوری دنیا اور اسلام کا نام لینے والے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، صبح و شام قرآن اور سنت پڑھنے والے، پڑھانے والے، نعوذ باللہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. تو ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہے، اور ان آیات کو پیش کر کے کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا یا اس کی نماز جنازہ نہ ادا کرنا یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.